کہ ایک یہودی ملک شام کے اندر تھا. اس یہودی کی عادت تھی کہ جب بھی سنیچر کا دن آتا، کیونکہ سنیچر کے دن یہودیوں کے لیے مقدس دن ہوتا ہے جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس دن ہے، تو وہ یہودی سنیچر کو غسل کرتا، نئے کپڑے پہنتا، اور نئے کپڑے پہننے کے بعد توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا، توریت کو پڑھا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا، اس یہودی نے غسل کیا اور کپڑے پہنے توریت کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچا، وہاں پر ہمارے نبی کا نام آ گیا. اس نے سوچا 4 مرتبہ میرے نبی کا نام لکھا ہوا اس یہودی کو نظر آیا. اس یہودی نے سوچا کہ یہ کتاب تو توریت ہے، یہ حضرت موسیٰ کی کتاب ہے، اس میں محمد کا نام کہاں سے آ گیا؟ وہ یہودی اٹھا فقطعها وحركها، اس یہودی نے اس کو وہاں سے کاٹا اور اس کو جلا دیا، چاروں ناموں کو کاٹ کر کے جلا دیا. سنیچر آیا، یہودی اپنے معمول کے مطابق غسل کیا، کپڑے پہنے، توریت کو اٹھا کر کے پڑھنا شروع کیا. اب کیا دیکھتا ہے؟ میرے نبی کا نام 8 جگہ لکھا ہوا پایا. فوجدها في 8 مواضع، میرے نبی کا نام 8 جگہ لکھا ہوا ہے. اس یہودی نے سوچا کہ میں نے 4 جگہ سے کاٹ دیا، یہ 8 جگہ نام لکھا آیا. فقطعها وحركها، یہودی اٹھا، اس نے 8 ناموں کو کاٹ دیا اور کاٹ کر کے جلا دیا. جب تیسرا ہفتہ آیا، یہودی نے غسل کیا اور کپڑے پہنے، توریت کو پڑھنا شروع کیا. توریت کو پڑھتے پڑھتے جب میرے نبی کا نام اب اس نے دیکھا کہ 12 جگہ لکھا ہوا ہے، وہ یہودی پریشان ہے. میں نے 4 جگہ سے کاٹا، 8 جگہ ہو گیا، 8 جگہ سے کاٹا، 12 جگہ ہو گیا. اگر میں اسی طریقے سے کاٹتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو اس توریت کے اندر صرف محمد کا نام بھی نظر آئے. اس یہودی کے دل کے اندر ایک محبت کا داعیہ پیدا ہوا، محبت کا داعیہ پیدا ہوا کہ جس نام کو میں بار بار کاٹ رہا ہوں اور اس کو جلا رہا ہوں تو وہ ڈبل لکھ کر کے آ رہا ہے. یقیناً یہ نبی اللہ کو بہت پیارا ہے، یہ نبی اللہ کو بہت پیارا ہے، مجھے اس سے ملاقات کرنی چاہیے. ملک شام کے اندر وہ یہودی رہتا تھا. اب اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت پھیل گئی کہ مجھے اس نبی سے ملنا چاہیے، اس نبی سے ملاقات کرنی چاہیے. اپنی سواری کو نکالا، اونٹ پر سوار ہوا اور ہانپتے کانپتے ہوئے نہ کھانا نہ پینا اور چل دیا اس نے. یہاں تک کہ مدینے کی باؤنڈری پر چل آیا تو اس نے کو روکا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے. اس کے دل کے اندر خیال آیا، ارے تو محمد کی ملاقات کے لیے نکلا ہے، تاخیر نہ ہو جائے، مجھے جلدی جانا چاہیے. مدینے کے اندر داخل ہوا، مدینے کے اندر انٹر ہوا. سلمان فارسی کے اوپر اس یہودی کی نگاہ پڑی. حضرت سلمان فارسی بہت خوبصورت تھے، اس یہودی کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے نبی. اس نے سمجھا یہی نبی ہے. اونٹ سے اترا، حضرت سلمان کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کا بہت شوق تھا، مجھے آپ کا دیدار کرنا تھا، مجھے آپ کی زیارت کرنی تھی. اے محمد میں آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اب حضرت سلمان فارسی سوچنے لگے کہ اس یہودی کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اتنی کھول کر کے بھری ہے اور ہمارے نبی کو دنیا سے جائے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں. اگر میں اس کو ڈائریکٹ یہاں پر کہوں گا کہ جس نبی کی محبت میں تو آیا ہے، جس نبی کی محبت میں تو نے سفر کیا ہے، وہ نبی کو دنیا سے چلے گئے تو اس کا تو ہاتھ ہو جائے گا، اس کا تو انتقال ہو جائے گا. حضرت سلمان فارسی خاموش رہے اور مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں محمد نہیں ہوں، میں تو محمد کا ایک ادنا غلام ہوں. جہاں مسجد نبوی کی طرف چلا جا، وہاں تجھے پتہ لگ جائے گا. وہ یہودی مسجد نبوی کے اندر گیا اور اندر داخل ہو کر کے زور زور سے پکارنے لگا، اینا محمد تحبہ، اینا محمد تحبہ، کہاں ہے محمد میں اس سے محبت کرتا ہوں، کہاں ہے محمد میں اس سے محبت کرتا ہوں. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہی غم کے ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جیسے ہی اس یہودی کی زبان سے اینا محمد تحبہ کے الفاظ میں صحابہ کی چیخیں نکل گئی. سب صحابہ رونے لگے. وہ یہودی بھی رونے لگا اور کہا مجھے محمد کا پتہ تو بتاؤ، محمد کہاں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، مجھے محمد کا پتہ تو بتا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اس یہودی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھ جس محمد کی محبت میں تو یہاں پر آیا ہے، اس محمد کو دنیا سے جائے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، غم کا ماحول ہے، تمام صحابہ رو رہے ہیں، تمام ایسا لگتا ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. اس یہودی نے کہا حضرت علی سے اچھا ایک کام کرو، محمد نے کوئی کپڑا تو چھوڑا ہوگا، کوئی چیز تو چھوڑی ہوگی، ان کے کپڑے لے کر کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی یہاں سے اللہ کے نبی کا کرتا مبارک منگایا. اس کرتا مبارک جب لایا گیا مسجد نبوی کے اندر تو وہ مسجد نبوی خوشبو سے معطر ہو گئی، تمام مسجد کے اندر خوشبو پھیلنے لگی اور اس کرتے کے اندر اس وقت 7 پیوند لگے ہوئے تھے. وہ یہودی نے اس کرتے کو لیا اور کرتے کو چوما، کرتے کو بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور کہا حضرت علی سے مجھے محمد کی قبر پر لے کر کے جاؤ. حضرت علی اس یہودی کو قبر کے پاس لے کر کے گئے اور وہ یہودی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آسمان پر ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگا اللہم ان تقبلت اسلامی فاقبض روحی، یا اللہ اگر تو نے میرے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو یہی روزے مبارک کے پاس میری روح کو قبض کر لے، مجھے اپنے پاس بلا لے. حضرت علی فرماتے ہیں اس یہودی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہم ان تقبلت اسلامی فاقبض روحی، یا اللہ اگر تو نے میرے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو مجھے یہیں پر موت دے دے. حضرت علی فرماتے ہیں
देखते ही देखते उस यहूदी की जान निकल गई और रूह परवाज हो गई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास। ये यहूदी, इसके दिल के अंदर अल्लाह के नबी की कैसी मोहब्बत जागी। असल मुझे बता रहा ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना ऊंचा मकाम है, कितना ऊंचा मर्तबा है। तो तौरात के अंदर जब 4 जगह नाम को काटा, अल्लाह ने 8 जगह लिख दिया, 8 जगह को काटा, 12 जगह लिख दिया। और उस यहूदी ने इस डर की वजह से कहीं पूरी तौरात मोहम्मद के नाम से न भर जाए, फिर 12 नाम को नहीं काटा, बस मोहम्मद की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो गई। यकीनन ये अल्लाह का नबी अल्लाह को बहुत प्यारा है और ये आपका मर्तबा है, आपका मकाम और मर्तबा। आपकी तारीफ का हक किसी से हक अदा हो ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ अगर लिखी जाए तो लफ्ज़ मोहम्मद की जो मीम है उसकी तारीफ का हक हम अदा नहीं कर सकते हैं। इतना ऊंचा मकाम और इतना ऊंचा मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।